کوشش کرو. اللہ ماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اس اللہ سے جس نے تمام انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم کی سب اولاد ہیں. اللہ نے حضرت آدم کو پہلے پیدا کیا، پھر اسے ان کی جو بیوی کو بنایا، پھر پوری کائنات تخلیق کی. اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اے لوگوں ڈرو اس اللہ سے جس کے نام پر تم رشتے کا سوال کرتے ہو، تم شادی بیاہ کرتے ہو، نکاح کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، نپی تلی بات کیا کرو، حق بولا کرو، برے الفاظ نہ بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو. فَقُولُوا قَوْلًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اگر تم ایسا کرتے ہو اللہ تمہارے حالات کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ ڈرتے رہو گا کہ تم رحم کیے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ قرآن میں نے کہا 258 مقام اللہ کا ہمیں حکم دیا ہے. یہ اللہ نے صرف ہمیں نہیں حکم دیا ہے، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، خواہ وہ یہود ہو، نصارہ ہو، حضرت نوح کی امت ہو، حضرت ہود کی امت ہو، یا حضرت صالح کی امت ہو، حضرت شعیب کی امت ہو، حضرت عیسیٰ کو بدلے ہر امت سے کہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے اے محمد ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اہل کتاب میں سے، یہودی کو، عیسائی کو، حضرت داؤد کی قوم کو ہم نے انہیں وصیت کی تھی. وَإِيَّاكُمْ، اے نبی ہم آپ کو وصیت کر رہے ہیں اور آپ کے ماننے والوں کو وصیت کر رہے ہیں. کیا؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ اتقوا اللہ، اللہ ڈرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں آئی ہیں، خواہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم ہو، حضرت عیسیٰ کی قوم ہو، حضرت داؤدی قوم ہو، جو بھی قوم آ چکی ہیں، ہم نے اسے کہا تھا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو. اے محمد ہم آپ سے بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کی امت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان انبیاء کا صاحب کچھ نام لیا ہے. کہا وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور کہا وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا کہ اللہ نے کہا کہ اے نوح، اللہ نے کہا کہ اے نوح اللہ تتقوا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ہم نے نوح سے کہا، ان قوم نے کہا تم اللہ ڈرتے نہیں ہو. اتقوا اللہ وأطیعون، اے لوگو، اے میری قوم کو، تو نے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو میں تمہاری اللہ کا رسول ہوں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وأطیعون میری اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہے ہود سے کہا کہ اے ہود نے کہا تھا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگو اللہ سے ڈرو اور میں اللہ کا رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. ہے صالح نے بھی یہی کہا، ہے لوط نے بھی یہی کہا، ہے شعیب نے اصحاب ایکا سے یہی کہا، ہے عیسیٰ نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ سے ڈرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، واطیعون میری اطاعت کرو. یہاں پہ اگر غور کریں گے تو ایک پوائنٹ یہاں پہ ہے. اللہ نے کہا اتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، ڈرنا اللہ سے ہے اور اطاعت رسول کی ہے. واطیعون میری اطاعت کرو، ہر رسول نے کہا میری اطاعت کرو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ یہ نہیں کہا کہ اتقوا اللہ والرسول، کہ اللہ ڈرو رسول ڈرو. کیوں؟ کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، تو وہ سامنے کیا کرتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں
گھر کے اندر کرتے ہیں، گھر کے باہر کرتے ہیں، اندھیرا میں کرتے ہیں، اجالا میں کرتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی میں کرتے ہیں، سمندر کی گہرائی میں کرتے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن رسول نہیں دیکھتا ہے۔ ادھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ واتقوا رسول نہیں کہا، اللہ نے کہا اتقوا اللہ واطیعون کہا، اتقوا اللہ واتقوا اللہ واطیعون کہا اللہ نے۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ رسول سے ڈرو، اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو۔ تم جو بھی کام کر رہے ہو، تم جو بھی عمل کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، یا تم شادی بیاہ کر رہے ہو، تمہاری یہاں موت ہو رہی ہے، تمہارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے، جو بھی کام کر رہے ہو تو اس میں رسول کی اطاعت کرو۔ ڈرنا اللہ سے ہے، کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ڈرنا اللہ سے ہے، اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، اب جہاں بھی ہو اتقوا اللہ حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو اللہ ڈرو، کہیں بھی رہو اللہ ڈرتے رہو۔ تو یہ چیز پوائنٹ میں بتایا گیا کہ رسول عالم الغیب نہیں ہے، رسول عالم الغیب ہوتے اللہ کہتا اتقوا الرسول، رسول کی سے ڈرو، مطلب رسول عالم الغیب ہے، وہ اگر تم نے کچھ برا کام کیا رسول تمہارے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ اس نے میرے سامنے میں برائی کی تھی، غلط کام کیا تھا، چوری چماری کی تھی، غیبت کی تھی، شرک کیا تھا، گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے، اطاعت رسول کی کرو۔ یہ پوائنٹ ہے۔ میں نے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ ہر رسول نے، ہر نبی نے اپنی قوم سے ہی کہا تھا اتقوا اللہ واطیعون، کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، فاتقونی واطیعون، میری اطاعت کرو۔ ہر رسول نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت سے ہی کہا تھا، پیارے حبیب نے کہا تھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک صبح ہم نے فجر کی نماز پڑھی، فجر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نصیحت کی، ہمیں کچھ واعظ کیا، ہمیں کچھ تقریر کی، فوعظنا موعظة بلیغہ، اتنا بلیغ واعظ کیا، اتنا بلیغ خطبہ دیا کہ وَيَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، مجھ سے دل جو ہے ڈر گیا، وَذَهَبَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، کہ آنکھیں بہہ پڑی، دل دہل گیا۔ اب اتنا بلیغ خطبہ دیا، اتنی ہی تقریر آپ نے کی کہ جو لوگ موجود وہاں تھے، لوگوں کے دل جو ہے کانپ گئے، لوگوں کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ تو ہم نے کہا حضور لگتا ہے کہ یہ خطبہ آپ کا جو ہے الوداعی خطبہ ہے، اب دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، لگتا ہے دنیا کو چھوڑنے والے ہیں یا جانے والے ہیں، لگتا ہے آپ کا الوداعی خطبہ ہے یہ۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے، فاوصنا، وصیت کیجیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے ساتھیوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقویٰ کا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اللہ کے تقویٰ کا، میں تقویٰ کیا کروں؟ اب فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ کیا کرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقویٰ کی وصیت کی ہے، ہر نبی نے وصیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج وداع کے موقع پر آخری جب آپ حج فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، پورا کا پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، جرعہ اونٹنی میں سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا تھا، تقریر کی تھی، فرمایا تھا اتقوا اللہ ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہاری حاجات کو پوری کرنے والا ہے، تمہیں مصائب سے نکالنے والا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ابھی بات تھا صلو وصلو خمسکم، اے لوگو 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرو، اللہ سے ڈرو، 5 وقت نمازیں پڑھا کرو، وصوموا شہرکم، روزہ رکھا کرو۔ کہا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اپنے میں سے جو تمہارا مکھیا ہے، جو تمہارا سردار ہے، تمہارا جو حاکم ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا حاکم اللہ کی کتاب کو فیصلہ کرتا ہے، تمہارا حاکم اللہ کے فرمان کو فیصلہ کرتا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اگر اس کی بات اللہ کے کلام کے خلاف ہو،
رسول اکرم صلی اس کی بات کو مت ماننا، لیکن اس کی جو بات صحیح بات اس کی جو ہے سننا، اس کی اطاعت کرنا۔ پھر فرماتے ہیں تَقُولُ رَبِّكُمْ، اگر تم ایسا کرتے ہو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، اگر تم نے نمازیں پڑھی، اگر تم نے روزے رکھے، تم نے زکوٰۃ دیے، اپنے امیر کی اطاعت کی، صحیح بات میں، حق بات میں، تم جو ہے جنت کو پالو گے۔ اپنی نصیحت کیجیے۔ معلوم ہوتا ہے تقویٰ کتنی اہم ہے، کتنی اہم بات ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ مسجد کے لوگوں اللہ اطاعت کرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہم کچھ اقوال دیکھتے ہیں تعلق سے۔ تقویٰ کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی کے داماد ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں، بہت ہی بلند پایا صحابی ہیں، تمام مومنوں میں سب سے چوتھا مرتبہ ان کا ہے، چوتھا مرتبہ ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ ہیں۔ پورے جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں، انبیاء رسول کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ابو صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، چوتھا مرتبہ علی مرتضیٰ کا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا تھا تقویٰ کیا ہے؟ کہا التقویٰ هي الخوف من الجلیل۔ کہا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ سے ڈرنا ہے۔ هي الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ایک ایک اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ایسا ہونا چاہیے جو برائی ہمارے پیچھے میں حائل ہو جائے، ہمیں برائی کرنے سے روک دے۔ تقویٰ مطلب یہ ہے کہ ہم جو برائی کرنا چاہیں فوراً یہ میں خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ آدمی برائی سے رک جائے، برائی کرنا چاہتا ہو، برائی اور ہمارے بیچ میں آگ بن جائے، ہمارے بیچ میں حائل ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ کہا الخوف من الجلیل، کہا والعمل بالتنزیل۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ جو کچھ نازل کیا اس پر عمل کیا جائے، جو کچھ نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، حدیث نازل کیا، اس پر عمل کیا جائے، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا دوسرا مرتبہ کیا ہے، دوسرا مقام کیا ہے؟ کہ العمل بالتنزیل، جو کہ اللہ نے آسمان نازل کیا ہے، خواہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں، اس پر عمل کیا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا خوف، دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ نازل ہو اس پر عمل کیا جائے۔ کہا والاستعداد لیوم الدین، تیسری بات یہ ہے کہ آدمی تیاری کرے مرنے کی بات کی۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی آنی ہے جہاں موت نہیں آنی ہے، موت نہیں آئے گی، قیامت کا دن آنا ہے، قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، جو بھی ہم نے عمل کیا ہے، اچھے کیے برے کیے، جو بھی عمل کیا ہے ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اعمال اچھے ہوں گے کامیابی ہے، اعمال برے ہوں گے ناکامی، نامرادی، جہنم ہے، جہنم ہے، ہماری ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اللہ حضرت علی فرماتے ہیں والاستعداد یوم الدین، تقویٰ کی ایک سیڑھی یہ ہے، تقویٰ کا ایک مقام یہ ہے کہ آدمی تیاری کرے، بعد موت کے بعد زندگی اس کی تیاری کرے، مرنے کے بعد زندگی آنے کی تیاری کرے، اس سے اچھا عمل کرے۔ جان لے دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا 4 روزہ ہے، اس کے بعد زندگی آنی ہے، وہ زندگی وہی کامیاب ہوگا جس نے یہاں اچھے عمل کیے ہوں گے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، اچھے برے جو بھی عمل کرنا ہے، اس کے بعد زندگی میں دارالمکافات ہوگی اور بدلہ ملے گا ہم کو۔ یہ عمل کریں گے وہاں بدلہ ملے گا، عمل اچھے ہوں گے بدلہ اچھا ملے گا، عمل برے ہوں گے عمل برا، بدلہ برا ملے گا۔ دنیا جو ہے دارالعمل ہے۔ تو کہا گیا، تیسری بات کہی گئی کہ آدمی کام تیاری کرے، اور چوتھی بات کہا وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ، تقویٰ یہ ہے کہ آدمی کو جو کچھ ملا سو کو صبر کرے، جو کچھ اللہ نے دیا صبر کرے، جو کچھ ملا ہم کو جو ہے، زیادہ ملا ہو یا کم ملا ہو صبر کرے۔ آدمی حس نہ کہ اور چیز نہ کرے کہ اور ہو، زیادہ کی آدمی حس نہ کرے، جتنا مل گیا اس پر قناعت کرے۔ یہ تقویٰ کا معیار ہے، تقویٰ کی پہچان ہے کہ آدمی جو ہے جو کچھ مل گیا اس پر آدمی جو قناعت کرے، یہ تقویٰ ہے۔ تو ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا بتائیے تقویٰ کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا گزر ایک ایسے وادی سے ہوا ہے
जो खारदार वादी हो, कि पूरे में कांटा कांटा हो, पूरे में कांटे का पेड़ हो, कि बीच में गुजरे हो। कहा गुजरे कैसे गुजरते हो? कहा मैं ऐसे गुजरता हूँ कि जब कांटा, मैं कोशिश करता हूँ कि कांटे से बचकर निकल जाऊँ, कांटे से बचकर निकल जाऊँ। अगर बचने का रास्ता नहीं होता है तो उस रास्ते छोड़ दे के और चले जाते हैं, ऐसे रास्ते जहाँ कांटा नहीं बात करते हैं। कहा तकवा यही है कि ऐसी जगह पर जहाँ गुनाह हो रहा है, जहाँ गुनाह काम हो रहा है, उससे जो बच कर निकल जाए, गुनाह के काम से, गलत काम से, शर से, फसाद से, फितने के काम से बच कर निकल जाए, और ऐसा रास्ता जहाँ बुराई नहीं हो, यहाँ सालिहियत हो, अच्छाई हो, उस रास्ते को अपना ले, तकवा है। आदमी वो काम या वो रास्ता जहाँ बुराई का इर्तिकाब हो रहा है उससे बच जाए, ऐसा रास्ता इंतखाब कर ले जहाँ अमन हो, सलामती हो, जहाँ दीन हो, तो वही तकवा है। आइए हम चाहते हैं कि हम एक और वाक़या अब आपके रूबरू करें, आपको गुजार करें। आज लोग शिकायत करते हैं कि आज मुसलमान हिंदुस्तान में पिस रहा है, ज़लील व ख़ार हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, मुसलमान का कोई मसीहा नहीं, कोई हमदर्द नहीं है, कोई बलिखा नहीं है। आइए अपने अमाल का जायजा ले, अगर ऐसा है तो क्यों है? आज हमारे हिंदुस्तान के हालात ऐसे क्यों हो गए हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? आज मुसलमान ज़लील व ख़ार हो रहा है दुनिया में, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत है या हम है जिम्मेदार? आइए देखते हैं। तो उमर फारूक जो दूसरा खलीफा अमीरुल मोमिनीन है साद बिन वक़ास को किसरा भेजते हैं। उस जमाने की सुपर पावर ताकत है किसरा, दो ताकत थी, एक कैसर थी, दूसरी किसरा थी। जैसे आज अमेरिका है, उस जमाने में किसरा हुआ करता था, उससे लड़ने के लिए भेज रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन, दूसरा खलीफा भेज रहे हैं साद बिन वक़ास को। साद बिन वक़ास को भेजते हुए कहते हैं ए साद या साद इन्नका तती या साद उसीकुम बितक़वल्लाह उसीकुम मम्मा का बितक़वल्लाह। ए साद मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ तकवा की, और तो तुम्हारे साथ उनको भी, मैं तुम्हें भी, तो तुम्हारे साथ तकवा वसीयत करता हूँ कि तकवा से करो। ऐसा जंग पे जा रहे हो, जिससे तुम लड़ने जा रहे हो, दुनिया का सुपर पावर है, उससे लड़ने जा रहे हो, मैं तुम्हें भी और तुम्हारे साथी को वसीयत करो तकवा से करना। कहा क्यों? कहा फ़इन्न तक़वल्लाहि हिय आज़मुल उद्दह अल उदूद। कहा तकवा जो है सबसे अच्छी तैयारी है, सबसे अच्छा हथियार है, दुश्मन लड़ने के लिए सबसे अच्छा हथियार तकवा है। तकवा तुम्हारे पास है, सबसे अहम हथियार है। तुम्हारे पास बहुत ताकत है, बहुत कुव्वत है, तकवा नहीं है तो कमजोर हो। कहा फ़इन्न हिय आज़मुल उद्दह अल उदूद। तकवा जो है दुश्मन के मुकाबले में सबसे अच्छा हथियार है, सबसे अच्छा साजो सामान है, सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छा असलहा है, सबसे अच्छा तोप बंदूक है तुम्हारी तकवा है। कहा इन्नल मुस्लिमून बितक़वाहुम, मुसलमानों को फतह तकवा से मिला करती है। मुसलमान जो फतह पाता है उसके अपना तकवा हुआ करता है, मुसलमान का गालिब हुआ करता है, तकवा के बिना गालिब हुआ करता है। इन्नल मुस्लिमून बितक़वाहुम, तकवा की बुनियाद मुसलमानों को फतह मिला करती है। तुमसे पिछली कौमों को तकवा की बुनियाद फतह मिली है। मुसलमान जंग में 313 थे, तादाद बहुत कम थी, क्योंकि उनमें तकवा था, मुत्तकी थे, गालिब आ गए। इसलिए ऐसा वकास लड़ने जा रहे हो, तकवा का ख्याल रखना। कहा कौमों को तकवा के बना पर जो है गालिब हुआ करती है, मदद मिला करती है। कहा मुसलमानों का तकवा आपका और दुश्मनों का गुनाह की वजह से मुसलमानों को मदद मिला करती है। मुसलमान मुत्तकी हो और दुश्मन गुनहगार हो तो अल्लाह ताला मुसलमानों को मदद क्या करता है और दुश्मन को शिकस्त दिया करता है। कहा जब गुनाह में हम अब वो बराबर हो जाएंगे, जब गुनाह में हम अब वो बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो हम गालिब आ जाएगा, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है, किस तरह की तादाद ज्यादा है, उनके पास असलहा ज्यादा है। जब गुनहगार हम भी रहेंगे, गुनहगार वो भी रहेगा, तो फिर फैसला तादाद पर होगा, सब फैसला तैयारी पर होगा, क्योंकि उनके पास असलहा ज्यादा है, हमारा असलहा कम है, ये तुम शिकस्त खा जाओगे।
جی معلوم ہوا کہ مسلمان کی اگر کوئی قوم چاہتی ہے کہ کہ وہ قوم غالب رہے، کوئی چاہتی ہے کہ وہ سرخرو رہے، قوم چاہتی ہے کہ وہ کامیاب رہے، کوئی قوم چاہتی ہے کہ اس کی حکومت قائم ہو، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں تقوی اختیار کیا، کس طرح سے لوہا لیا، کس طرح کو شکست ہوئی، تاریخ گواہ ہے۔ تاریخ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ 60 مسلمان نے 60,000 کو شکست دیے۔ جی کوئی کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ صرف 60 مسلمان نے 60,000 کا بھی شکست دیے۔ بنیاد کیا تھی؟ یہ تقوی تھا۔ تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا عون آئے گا، اللہ کا ہیلپ آئے گا، اللہ کا سپورٹ آئے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ چونکہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، مسلمانوں کو سب سے بڑی تیاری، سب سے بڑا ہتھیار تقوی ہے۔ مسلمان جب تک تقوی اختیار کیا ہے، یاد کیجئے جب ایران کی جنگ ہو رہی تھی، صاحب بن وقاص رضی اللہ عنہ ایران سے جنگ کرنی تھی، ایرانیوں نے دیکھا مسلمان آ رہے ہیں، انہوں نے پل کو توڑ دیا۔ اس وقت دیکھ کو معلوم ہو گیا تھا مسلمان جہاں جہاں جا رہا ہے وہ فتح پا رہا ہے، غالب ہو رہا ہے، انہوں نے پل کو توڑ دیا کہ مسلمان ادھر نہیں آ پائیں گے۔ بیچ میں ندی حائل تھی، دجلہ ندی، یہ کالا پانی، وہ ندی جو ہے برسات کا موسم تھا، ندی پورے بھری ہوئی تھی، پانی میں بہت تیز بہاؤ تھا، انہوں نے پل کو توڑ دیا کہ مسلمان نہیں آ پائیں گے۔ اب سعد بن وقاص کھڑے ہوئے، اپنے ساتھی سے وصیت کی، تقریر کی، کہا کہ اے میرے ساتھی، ہم اللہ کے اجازت سے اللہ کے نکلے ہیں، ہمارے پیچھ میں ندی حائل ہو گئی ہے، بہت بڑی ندی ہے، دجلہ ندی بہت بڑے زمانے میں بہت بڑی ندی ہوا کرتی تھی، آج بھی بہت بڑی ندی ہے تاریخ کے اندر جو ہے، جسے کالا پانی ہے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں ہم تمام ساتھی اس ندی میں کود پڑے، اللہ کا اور اللہ کے بھروسہ کرتے کود پڑے، اور پھر ہم جو ہے اس کافر پر اس پر حملہ کریں گے۔ تاریخ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے کہ جتنے مسلمان تھے سب کے سب اپنے گھوڑے کو اس ندی کے اندر ڈال دیا، اور وہ صحابہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے چلے جیسے زمین چل رہے ہیں، ہمیں ساتھیوں کے پانی میں ندی میں تو چل رہے تھے، وہ زمین میں چل رہے ہیں، بڑی آسانی سے ہم اس ندی کو پار کر لیا۔ جب انہوں نے دیکھا، ایرانیوں نے دیکھا کہ مسلمان اس ندی میں کود پڑ رہا ہے، بڑی آسانی سے جو ہے ندی کو پار کر رہا ہے، انہوں نے کہا تھا دو آمدند، دو آگے انسانی دو ہے، یہ دو آ گیا ہے، اور وہ لوگ جو لڑنے کے لیے آئے تھے وہ بھاگ گئے، مسلمانوں نے آسانی سے اس کو فتح کر لیا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں، سنیے، سوچیا کہ کیا وجہ تھی، اس کی وجہ تقویٰ تھی۔